آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید آل حسن ابن سجاد حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی الابتہی التہامی سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم وشفاعتہم وطہارتہم وامامتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات اللہ۔ بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، کرم ہے پروردگار کا تصدق حضرت چہردہ معصومین علیہ السلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ۔ شہزادی کا کرم خاص ہے، لہٰذا آپ کو اور ہم کو ایک بار اور فرش عزا نصیب ہوا۔ یہ فرش عزا جس کی مالکہ ہماری بڑی شہزادی ہیں اور جس کی بانی ہماری چھوٹی شہزادی المعروف ثانی زہرا سلام اللہ علیہ۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ممبر جہاں پہ رکھا ہے وہاں پر سایہ ہے، اور جہاں سامعین بیٹھے ہوئے ہیں سایہ تو ہے لیکن دھوپ کا عکس جو ہے وہ آپ پر پڑ رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ جو حسین مظلوم کی مجلس کے لیے اس وقت یا جب کبھی بھی آپ زیر سایہ ہو کے ذکر حسین سنتے ہیں، خدا کی قسم ابھی ظفر بھائی نے جو ایک شعر پڑھا قیامت کر دیا، روز محشر جب دنیا اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہی ہوگی تم عزادار عباس کے پرچم کے سائے میں ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد رال روز مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ظاہر ہے کہ یہ کے بعد دیگر مجالس کا سلسلہ ہے۔ میرے بعد برادران الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین حسینی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، لہٰذا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو خطاب کرنا ہے، نہ اتنا طول دیں گے کہ آپ تھک جائیں، نہ اتنا اختصار کریں گے کہ حق ادا نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد رال محمد۔ بہرحال مولا سلامت رکھے، بڑا مانوس اور بڑا با فہم، اردو فہم، نقطہ سنج، شعر فہمی کے افراد یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ شاید ہی اس میں کوئی ایسا ہو کہ جسے میں نہ جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہترین مجمع ہے، اور ابھی جو ذاکر اول شعرا کی شکل میں، سوس خان کی شکل میں مولا کی بارگاہ میں خدمت انجام دے رہے تھے، آپ نے بخوبی اسے محسوس کیا اور محسوس بھی کیا۔
دیکھیے یاد رکھیے محظوظ وہی ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے. اور یہ میں ہر وقت جب بھی میں تقریر کرتا ہوں خاص کر اہل نظر کے درمیان تو میں جملہ تکرار کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا جو فرقہ ہے, ہمارا جو مسلک ہے وہ سن کے سن ہونے والا نہیں ہے. صاحبہ نے فہم بیٹھے ہیں. بڑی سنجیدگی سے میں نے جملہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ ہمارا مجمع سن کے سن ہونے والا نہیں ہے, بلکہ ہمارا مجمع وہ ہے کہ جلتی ہوئی چلچلاتی دھوپ میں رسول سے علی کے فضائل سن کے بولنے والا ہے. حد یہ ہے کہ اس مجمع کی دیکھا دیکھی وہ بھی بولا کہ جس کا دل تو بغض علی میں کباب تھا, لیکن مجبوراً جب سلمان بولے, جب مقداد بولے, جب عمار بولے, جب حذیفہ بولے, بھی سمیت عمار بولے, تو اس نے بھی کہا بخن بخن لگا ابن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد آل محمد. دیکھیے گفتگو شروع نہیں کہ 2 جملے میں تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا, اور میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے, اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے نہیں, وہ صرف سر جھکا لیں, صرف آنکھیں پلکیں جھکا کے حوصلہ بڑھا دے تو بہت ہے. یاد رکھیے جشن ہو رہا ہو ولادت پر, یا مجلس ہو رہی ہو ایام عزا کی, یا کسی مرحوم کے سال ثواب کی, جب خطیب نقطہ پڑھے, شاعر اچھا شعر پڑھے, تو لوگ جوش ولا میں مولا علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. لگانا چاہیے. پوری مجلس میں, پورے جشن میں چاہے ایک ہی نعرہ لگے, 5 ہی نعرہ لگے, لیکن جب لگے تو لگانے والا لگا دیتا ہے, لوگ علی کہہ دیتے ہیں, اس کا ثواب ہے, اجر ہے. لیکن سر جھکا کے کسی نے اتنا اٹھایا, کسی نے اتنا اٹھایا, ایسا مت کیا کیجئے. اس لیے یہ نعرہ رسمی نہیں ہے, یہ نعرہ شاعر کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, خطیب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعرہ لگے تو بھی وہ خطیب رہے گا, نہ لگے تو بھی رہے گا. یہ نعرہ اس لیے لگتا ہے کہ اللہ نے لگوایا تھا, جبریل نے لگایا تھا, تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم حق والے ہیں. حیدری صلی اللہ محمد علیہ محمد. اور فرما رہے آپ کبھی بھی شرما کے نہیں لگانا چاہیے. جنگ احد میں پہلا نعرہ لگا ہے, وہ تھا علی کے شجاعت کا نعرہ. جب خطیب ولایت علی پہ نقطہ پڑھے تو ولایت کا نعرہ, علی کی سخاوت پڑھے تو سخاوت کا نعرہ ہے. ابھی ہمارے ظفر صاحب اور دیگر شعراء اشعار پڑھ رہے تھے, ابھی حضرت عباس کی شجاعت کے جو منظر, کہ باپ وہ ہے جو پتھر پہ علم کو گاڑے, بیٹا وہ ہے جو پانی پہ علم کو گاڑے. ارے خدا کی قسم ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے. غالباً ظفر بھائی بھی میرے ساتھ تھے جب جنگ صفین سے میرا مولا کوفے لوٹ رہا تھا. کربلا سے تقریباً 25 سے 26 کلومیٹر دور پر وہ مقام ہے جو پادری ایک کٹیا میں, ایک جھوپڑی میں تھا. اس نے بائبل میں, انجیل میں پڑھا ہوا تھا کہ کوئی ولی اللہ آئے گا جو پتھر سے پانی کو نچوڑے گا. یعنی بری توجہ دار محترم, اس نے پڑھا تھا انجیل میں, اسے معلوم تھا, اپنے لوگوں کو بتایا تھا وہاں پہ نہ بستی, آج بھی بستی نہیں ہے. تو اتنے سال پہلے, سن 40 ہجری سے پہلے کی بات ہے, غالباً 38 ہجری کی بات ہے, توجہ فرمائیے گا. اس وقت اور حالات عجیب و غریب ہوں گے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا. اس صحرا میں رہ کے ہو رہا تھا کہ میں اس لیے یہاں صحرا میں زندگی گزار رہا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ وہ ولی اللہ آئے. پانی مٹی سے نکلتا ہے, پانی چشمے پتی سے نکلتے ہیں, پہاڑوں سے نکلتے ہیں. پتھر سے پانی نکلنا اور ہے, نچوڑنا اور ہے. اس کو دیکھنا تھا کہ ولی اللہ یہ کیسے کرتا ہے. عزیزوں, ارے در خیبر 2 انگلیوں سے لوہے کا تھا, گڑویا, انگلیاں اندر گئی اور کھینچا تو دیواریں بھی آ جاتی, لیکن حیدر نے زور چھوڑ دیا تھا. اس پادری نے دیکھا کہ جو علی لوہے کے دروازے میں انگلی گڑو سکتا ہے وہ پتھر سے پانی بھی نچوڑ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ جی ہو ماشاءاللہ. 2 ہاتھ بلند کر کے بہت شکر گزار آپ کے
حسن سماعت کا۔ عزیزوں، 40ویں کی مجلس ہے۔ ہمارے بزرگ علماء واعظین خطبہ سے دستور ہے کہ جس عنوان کی مجلس ہو کوشش کرنا چاہیے کہ مجمع کو جو ممبر سے تبرک بٹتا ہے وہ اس کے مطابق دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ جشن ہوتا ہے اولنا محمد، جس کا ذکر کر لو ثواب تو مل جائے گا۔ جشن ہے امام سجاد کے حوالے کا، ذکر ہو رہا ہے مولا علی کا یا امام رضا کا، امام رضا کا ہے، ثواب بالکل ملے گا۔ سب محمد ہیں، سب علی ہیں، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں، لیکن ایک مناسبت کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی طرح مجالس میں بھی اگر اصال ثواب کی مجلس ہے، اس میں دیکھا کہ برسی ہے کہ چھماہی ہے کہ 40واں ہے کہ تیجا ہے، لیکن جب تیجے سیوم کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں صرف موت و حیات کی بات کر کے اس میں فضائل نہیں پڑھے جاتے ہیں، وہ پڑھ کے مسائل پڑھ کے مجلس کو تمام کر دیا جاتا ہے، کیونکہ غم تازہ تازہ ہوتا ہے۔ جب 40واں آ جاتا ہے تو اس میں موت و حیات تو گفتگو ہوتی ہے لیکن فضائل اہل بیت کے ساتھ، تو جو فرما رہے، تو لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ جو موضوع ہے، جو مناسبت ہے، اس کے تقاضے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موضوع کے اوپر اگر شاعر کلام پڑھ رہا ہے یا خطیب نکتہ پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھی تقریر خشک ہو جائے، اتنی داد و تحسین نہ ملے، لیکن بعد مجلس یہ تبصرہ ہوتا ہے اہل علم کے درمیان، اہل نظر کے درمیان، کہ بھائی جیسی مناسبت تھی تو ویسا ہم کو ملا۔ اب کبھی کبھی مجمع بہت داد دیتا ہے اور کبھی کبھی مجمع بالکل خاموش ہو کے سنتا ہے، تو زیادہ داد دینا اس بات کی علامت نہیں ہوتی ہے کہ بات بہت وزنی تھی۔ ہائے 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 ہائے، کبھی کبھی کسی شعر پر داد بہت ملتی ہے تو یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جیسی ترکیب یہ ہوئی ہے ایسی کسی اور شعر میں نہیں، یا اس میں جو مفہوم ہے کسی اور میں معنویت نہیں۔ کبھی کبھی زیادہ داد اچھے کلام اور اچھے نقطے کی علامت نہیں ہوتی، اسی طرح کبھی کبھی کی خاموشی بات کے ہلکے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اہم ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمتن گوش ہو کے سن رہا ہے کہ یہ کیا پڑھا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اور فرمانے پوری توجہ کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ، مجھے باقاعدہ احساس ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، لہٰذا اپنی بات کو جلدی سے منزل اختتام کی طرف پہنچاؤں۔ میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے قرآن کریم کی سورہ ملک کی ابتدائی آیت کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اہل علم اہل نظر رات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ پوری توجہ سنیے، اس پر آپ نے بہت مجالس سنی ہوں گی، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے بتائید اہل بیت، اس سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور یہی فضائل اہل بیت کا معجزہ ہے۔ قرآن و اہل بیت یہ دو ایسے ہیں کہ ان پر جتنا لکھیے کم ہے، جتنا بولیے کم ہے، جتنا پڑھیے کم ہے۔ 1400 سال سے شعرا شعر لکھ رہے ہیں، علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، خطیب نقطے سنا رہے ہیں، ابھی تک کسی نے یہ نہ کہا کہ ہم نے سب لکھ دیا، ہم نے سب پڑھ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ بڑی توجہ کے ساتھ۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور اب جو میں نے یہ جملے آپ کی خدمت میں التماساً پیش کیے ہیں تو آپ کی بھرپور مجھے تائید چاہیے، بھلے آپ داد مجھے کم دیں لیکن بہت توجہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کیا ترجمہ ہے بھائی؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ملک کی باغ ڈور ہے۔ ملک سے مراد یہ ملک نہیں، یہ کائنات، یہ شمس و قمر، یہ لیل و نہار، یہ تاروں کی قندیلیں، یہ بلند پہاڑ، یہ گہرے سمندر، یہ جاری دریا، یہ کلیاں، یہ پھول، یہ ہوا، یہ انس، یہ جن، یہ چرن، یہ پرند، یہ کائنات،
یہ کائنات کا رواں دواں ہونا یہ ملک ہے. اور قرآن میں اللہ سورہ ملک میں کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک کی باغ ڈور ہے. باغ ڈور کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مہار ناکہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو جو ناکے کی قطار ہوتی ہے بھئی پہلا ناکہ اس کی مہار کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ناکے کے پیچھے ناکوں کی قطار ہوتی ہے. اب جدھر مہار کھینچے گی ادھر وہ ناکہ کھینچے گا, جدھر وہ ناکہ کھینچے گا وہ ساری قطار کھینچے گی. تو کائنات کی مہار جو ہے وہ اس کے قدرت والے ہاتھ میں ہے. ہائے ہائے ہائے, اس کے قدرت والے ہاتھ میں ہے. اب جیسے 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 ہاتھ ادھر کھینچے گا وہ چیز ادھر کھینچتی چلی جائے گی. عزیزان محترم اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں, تمہید میں وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے آغاز گفتگو کر رہا ہوں. یہ قرآن ہے, رحمت نقوی کا بیان نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی باغ ڈور اس قبضے اس قدرت والے ہاتھ میں ہے, قدرت والے ہاتھ میں ہے. بے یدہ الملک, بے ملک ہی نہیں ہے, بے یدہ الملک ہے. دیکھیے یہ ہے مرافق, یہ ہے ید, گٹے سے لے کر انگلی تک یہ ید ہوتا ہے. یدین دو ہاتھ, یا دو کی بات نہیں صرف ایک ہاتھ کی. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت والے ہاتھ, جس کے قدرت والے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. اب ہاتھ میں ہے ملک کی باغ ڈور تو ملک ویسا ہی چلے گا جیسے وہ ہاتھ چلائے گا. عزیزان محترم اگر آپ متوجہ ہو تو جملہ سماعتوں کے حوالے کرو. یہ قرآن ہے, اگر کوئی اسے کاٹ کے دکھا دے ترجمہ لکھا جاتا ہے بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک کی باغ ڈور ہے. تو بھائی قبضے قدرت میں اللہ قادر بھی ہے, اللہ قدیر بھی ہے, لیکن قرآن کی آیت کا لفظ ید کہاں نکالو گے؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قدرت والے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. تو ہاتھ کے لیے مرافق ضروری ہے, مرافق کے لیے دوست ضروری ہے, اس کے لیے گردن ضروری ہے, جسم ضروری ہے, سر ضروری ہے. تو بھائی اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. جب اس کا جسم نہیں تو اس کا سر نہیں, اس کا سر نہیں تو اس کا چہرہ نہیں, اس کا چہرہ نہیں تو اس کی گردن نہیں, گردن نہیں تو اس کا دوش نہیں, دوش نہیں تو ہاتھ نہیں, ہاتھ نہیں تو پھر یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آواز قدرت آئے گی تبھی تو بندوں میں سے ایک ایسا بندہ پیدا کیا کہ جس کو اپنا نام بھی دیا, اپنا کام بھی دیا. مولا سلامت رکھے آپ کو, اس نے سماعت کی شکر گزار ہے. بلند ترین صلوات عظمت آل محمد پر ہو جائے. اہل علم حضرات بیٹھے میرے ساتھ, وہ مقدس چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن پہ بڑی عمیق نظر رکھتے ہیں, اور قرآن کی گہرائی ترجمہ تفسیر پڑھنے کا حق صرف مولویوں کو نہیں ہے, سب کو ہے. خدا کی قسم سنیے, بہت آپ نے اس پر سنا ہوگا. آج میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, اگر آپ تک پہنچ گیا تو مرحوم کے لیے بہترین سال ثواب ہوگا, ان کے تمام متعلقین کے لیے تسلی کا سامان ہوگا, اور آپ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگا. کیا ہے؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قدرت والے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. تو اگر یہ مان لیا کہ وہ ہاتھ اللہ کا ہے, قرآن میں تو وہی کہہ رہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے, تو ہاتھ کے لیے جسم ماننا پڑے گا. اللہ جسم و جسمانے سے مبرہ ہے, تو پھر آیت کو لے کہاں جائیں گے؟ کہ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا قرآن و اہل بیت کو ساتھ میں رکھنا, اگر ان سے جدا ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ارے قرآن چھوڑ کے گمراہ نہیں ہوگے, قرآن کی آیت پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بات پہنچ رہی آپ تک؟ حیدری اور فرما رہے آپ, توجہ حضرات آپ کی. قرآن نہ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوگے, قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. کیسے کہ اگر اہل بیت کو نہیں لاؤ گے تو ابھی اس آیت کے ترجمہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہائے 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 ہائے. اگر آیت اتنی ہوتی تبارک الذی بملکہ ہو جاتی, آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ہائے ہائے,
साहिबान फहमजा का बैठे, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क की बागडोर है। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह जिस्म जिस्माने से मुबर्रा है। अजीज़ों, लोग समझते हैं कि नबी की सिर्फ जान बचाने के लिए बिस्तर हिजरत पर अली को लिटाया था। अरे सिर्फ बिस्तर पर नबी की जान बचाने के लिए नहीं, नबी ने जो सूरह यासीन पढ़कर जो कंकरियां उठाकर कुफारे कुरैश पे मारा था, उनकी आंखें थी मगर वो अंधे थे, रसूल को देख नहीं पाए। उन्हीं के सफों से होते हुए रसूल गार तक चले गए। रसूल की हिफाजत तो अल्लाह ने कर ही दी थी। ये अली को बिस्तर पर लिटाना, लोग पढ़ते हैं कि नबी की सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं, नबी की हिफाजत के लिए नहीं तो ईद के लिए लिटाया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय हाय हाय। इस रुख से भी आपने कभी सुना है और नहीं सुना है तो सुनिए। नबी की जान बची, वो कादिर कदीर था, उसने नबी को बचाया। कबूतर को हुक्म दे दिया, मकड़ी को हुक्म दे दिया, नबी चले गए। ये अली को क्यों लिटाया? इसलिए लिटाया कि अली की शान भी मिल जाए, अली की शान भी बच जाए, अल्लाह की तौहीद भी बच जाए। मूसा ने पूछा था, ए अल्लाह तुझे नींद नहीं आती, तुझे ऊँग नहीं आती? अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। नींद का मतलब भरपूर सोना, ऊँग का मतलब बैठे हुए मजलिस सुनना है, थकन की वजह से आंख झपक गई, नुक्ता समझ में नहीं आया, बाद में जब नारे लगे तो आंख खुल गई। इसका मतलब वो सोया नहीं है, नींद नहीं है, ऊँग है। मूसा को दो शीशे दिए थे कि इसको रोके रहना, जैसे ऊँग आई दोनों टकरा गए। कि अल्लाह को नींद नहीं आती ना ऊँग आती है। अली को इसलिए लिटाया, सिफाते इलाहिया अली में मौजूद थे। सूरज अली ने पलटाया, तारा अली ने बुलाया, मुर्दा अली ने किया, जिंदा अली ने किया। अली ने सारे कमालात खुदाई दिखाए। एक शब्द लिटा के बता दिया कि अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। अली को एक शब्द लिटा के बताया, ये अली अल्लाह नहीं है, वलीउल्लाह है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहा सलामत रखे। एक और सलवात पढ़ दें अज़मत आले मोहम्मद को। मौला सलामत रखे। तो अज़रूब कुरान, कुरान से हटके एक लफ्ज़ नहीं जाऊंगा, और चूँकि आपके लिए नहीं, क्योंकि तमाम हमारे बरादर कुरान कुरान चिल्लाते हैं और हम कुरान से ही सुना रहे हैं। कुरान की अल्लाह की जितनी बातें हो मत मानना। अल्लाह कह रहा है कि कुदरत वाले हाथ में कायनात की बागडोर है। अब लोग क्यों ताज्जुब करते हैं? अली ने इरादा किया, अभी कहा भी नहीं, सोने का पहाड़ हो गया। तकबीर कह के मुर्दे की नियत की, जिंदा मुर्दा हो गया। ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया, जिंदा मुर्दा हो गया। जो अली करते जा रहे हैं वो होता जा रहा है, क्योंकि अल्लाह के सारे सिफात एक शब अली को सुलवा के तौहीद को बचाया। जुमला सुनिएगा, बिस्तरे हिजरत पर अली को लिटा के तौहीद बचाई और अली को कमालात दे के अली की विलायत बचाई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली की विलायत बचाई। और ये विलायत कौन सी है? एक विलायत आम्मा, एक विलायत तकवीनिया खासा भी होती। विलायत आम्मा खासा, विलायत तकवीनिया। तकवीनिया का क्या है? तकवीनिया बना है कुन से। तकवीनिया बना है कुन से। कुन क्या है? का कुरान पढ़ो पता चल जाएगा कुन क्या है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह बस इरादा करता है कुन फयाकुन। हाय हाय, फौरन वो शय वजूद में आ जाती है। तो अली को विलायत तकवीनिया अता की, तो अली जो इरादा करते वो हो जाता है। तो जो फरमा रहे, इरादा करते हो जाता है। बिस्तर हिजरत पर लेटा के बताया ये अल्लाह नहीं है, वलीउल्लाह है।
کیونکہ ایک شخص سویا علی کی 63 برس کی حیات طیبہ میں، علی دن میں کام کرتا تھا اور مولا علی رات میں عبادت کرتا تھا. 1000 تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں علی کی سنی جاتی تھی. شب ہجرت اگر علی نہ سوتے تو موسیٰ کے اس پیغام کے حوالے سے ہم ثابت ہی نہ کر پاتے علی اللہ ہے یا ولی اللہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سنیے نا، ابھی میں آپ کو ایک منزل کی طرف لاتا ہوں. ابھی پوری آیت پڑھی نہیں ہے، ابھی ایک ٹکڑے پہ بات. تو اللہ نے مولا علی کو شب ہجرت سلا کے نفس خریدا. یہ قرآن ہے، میرا اپنا نہیں ہے، سودا ہوا ہے. وَمَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے. تو نفس ہو گیا اللہ کا اور مرضیاں ہو گئی علی کی. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. ہائے ہائے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. اب مرضی کا ریموٹ علی کے پاس ہے. علی چاہیں گے تو پانی برسے گا، علی چاہیں گے تو روزی ملے گی، علی چاہیں گے تو اولاد ملے گی. علی چاہے کائنات میں جو سا چینل لگانا چاہے، علی کے پاس مرضی الہی کا ریموٹ ہے. اب دنیا ہم پر ہم پر فتوے نہ لگائے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو. ہم غیر اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، ید اللہ سے پاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ لیجئے، نفس علی کا نہیں اب اللہ کا ہے. آپ کے ذہنوں کو جگانے کے لیے جو اگلا جو تقریر کا آخری اور فیصلہ کن جو مفہوم ہے جس کے لیے زحمت دی ہے، جو ہمارا موضوع ہے اسے مکمل کرنے کے لیے، صرف آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں جملے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. علی کا نفس خریدا گیا تو علی نفس اللہ، علی عین اللہ، علی اذن اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، علی ید اللہ، علی صدر اللہ، علی جب اللہ، علی نفس اللہ. عزیزان محترم، مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی بندہ، نہ ائمہ میں، نہ مرسلین میں، نہ انبیاء میں، ظفر بھائی، نہ انبیاء میں، نہ مرسلین میں، نہ اولیاء میں، نہ اوصیاء میں، پوری توجہ، نہ ملائکہ میں. کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا اپنا کچھ نہ ہو. بھائی سر ہے تو راس اللہ، کان ہے تو اذن اللہ، آنکھیں ہیں عین اللہ، زبان ہے لسان اللہ، چہرہ ہے وجہ اللہ، پہلو ہے جنب اللہ، سینہ ہے صدر اللہ، سینہ ہے صدر اللہ. تو دو جملے رحمت نقوی کی طرف سے میں سن لو. علی اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کے کان اذن اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا سر راس اللہ، جس کا ہاتھ ید اللہ، جس کا پہلو جنب اللہ، جس کا سینہ صدر اللہ، جس کا نفس نفس اللہ. تو علی کا دوست رحمت اللہ، علی کا دشمن لعنت اللہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فرمان شکر گزار ہے آپ کے اس حسن سماعت کا. آل محمد پہ بلند ترین صلوات پڑھی تو میں آگے عرض کروں. ارباب دلا سنیے، بس آیت کے ترجمہ کرتا ہوں، بات کو منزل پہ لاتا ہوں. بالکل میں نے جس حساب سے کہا کہ تاخیر نہ کروں گا اور اتنی دیر پڑھوں گا تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت والے ہاتھ میں، جس کے قدرت والے ہاتھ میں کائنات کی باغ ڈور ہے. وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی قدرت سے باہر. بات یہیں پہ تھمی نہیں. دیکھیں 40ویں کے مجلس ہے، اللہ علیہ حسن صاحب کے درجات کو بلند کرے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے تمام اہل خانہ کو اس توفیق اصال ثواب عطا کرے. توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے، توفیق کی دعا مانگنا چاہیے. سب کچھ ہوتے ہوئے توفیق اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے.
یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں. سنیے آگے آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے آیت ہے الذی خلق الموت والحیات. میں گزارش کر دوں ترجمہ کرنے سے پہلے کہ تمام اہل نظر، خاص کر میرے بزرگ، اس میں نوجوان نہیں، کیونکہ یہ بات اہم ہے، اگر انہوں نے اس پر غور کر لیا تو مجھے یقین ہے مجھے دعا ضرور ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر مہربان زیادہ ہو گئے تو داد بھی مل جائے گی. لیکن گزارش میری دعا کی ہے، داد دینا آپ کی مرضی پر چھوڑا. سنیے انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنا رہا ہوں، کوئی روایت نہیں ہے، علم درایت علم روایت اور اس میں پھنسے، سیدھا سیدھا واضح قرآن کا مفہوم ہے. کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. آگے کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. عربی میں شروع میں اگر الف لام لگ جاتا ہے تو وہ خصوصیت کے معنی دیتا ہے، خصوصیت کے معنی دیتا ہے، اور فوز کے ساتھ، زور کے ساتھ، شور کے ساتھ. کیا سننے والے محترم؟ تو یہاں کیا ہے؟ ساری باتیں کہہ کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قدرت والے ہاتھ میں ملک کی باغ دور ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا؟ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا لِیَبْلُوَکُمْ أَیَّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہیں پرکھیں، ہم تمہیں دیکھیں کہ تم میں سے صاحب عمل کون ہے. نہیں، میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا، ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہہ رہا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم پرکھیں، ہم تم میں دیکھیں کہ تم میں صاحب عمل کون ہے. جی نہیں، صاحب عمل نہیں کہا احسن عمل کون ہے. پوری توجہ، احسن عمل، یہ احسن کون سا صیغہ ہے؟ افضل التفضیل مبالغے کا صیغہ ہے، افضل التفضیل مبالغے کا صیغہ ہے. افضل التفضیل اللہ اکبر، اللہ اکبر جو اکبر ہے یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے. یعنی اس کے بعد جو 14واں صیغہ ہوتا ہے علم صرف میں، اس کے بعد کوئی صیغہ نہیں ہے. بڑائی کا سب سے بڑا صیغہ افضل التفضیل ہے، یعنی اللہ اکبر سے بھی اکبر ہے. تو جو فرمائیے گا اکبر سے بھی اکبر ہے، تو جیسے اکبر بنا ہے کبیر سے، اکبر بنا ہے کبیر سے، اعظم بنا ہے عظیم سے، اعظم بھی افضل التفضیل کا صیغہ، ویسے ہی احسن بھی افضل التفضیل کا صیغہ ہے. میں پڑھے لکھے افراد کے درمیان بات کر رہا ہوں. عزیزان محترم، بہت سے ایسے بیٹھے جو گرامر پہ نظر رکھتے ہیں، اور تمام جو مومنین بیٹھے ہیں سب اہل نظر ہیں. افضل التفضیل کا صیغہ ہے، جیسے اکبر، جیسے اعظم، ویسے ہی احسن. اکبر بنا ہے کبیر سے، اعظم بنا ہے عظیم سے. تو جو فرمائے گا احسن بنا ہے حسین سے، اور حسین بنا ہے حسن سے. حسن کے معنی خوبصورتی کے ہیں، اور حسین کہتے ہیں یہ اس میں فاعل ہو گیا، یعنی جو خوبصورت ہو وہ حسین ہے. حسن خوبصورتی، حسین جو خوبصورت ہو، احسان سب سے خوبصورت ہو. بس جملہ سماعتوں کے حوالے مجلس ہو گئی. اللہ نے کہا کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ ہم تم میں دیکھیں کہ احسن عمل کون ہے، سب سے خوبصورت عمل کس کا ہے. ارے اللہ جب صاحبان عمل کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، عمل نہیں چاہیے، احسن عمل چاہیے، تو پھر جو بے عمل ہے یا علی اللہ عمل والوں کے عمل کو منہ پہ مار رہا ہے. عمل نہیں چاہیے، احسن عمل چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. کیا سن رہے بھائی؟ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے میں نے اس موضوع کو چنا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے کوئی لے کے جائیں. کم سے کم بعد مجلس 2 ہی لوگ صحیح تبصرہ تو کریں کہ مولانا نے کیا پڑھا. میری کامیابی ہے. صلوات پڑھنے ملیوں کر محمد و آل محمد. سنیے آگے منزل پر. موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھیں صاحب عمل کون ہے. جی نہیں، احسن عمل. تو اس کا مطلب عمل کی کوئی اوقات نہیں. ابلیس نے اتنے سجدے کیے، ہائے 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 ہائے، انسان کے تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے. نماز جیسی آج ہم رسول نے دین کو مکمل کیا نا، کسی زمانے میں صرف سجدہ ہی نماز تھا، کسی زمانے میں اللہ کے لیے صرف نیت کر کے قیام میں کھڑے ہو گئے وہی نماز تھی،
رکوعی نماز تھا. یہ شکل تو آخری رسول کے زمانے میں کمپلیٹ ہوا ہے نا, دین مکمل ہوا بھائی. وہ سجدے میں صبح سر رکھتا تھا, دوپہر میں کرتا تو شام کو تو صبح, اتنے سجدے کیے, عمل اتنا تھا لیکن احسن نہیں تھا, لعنتی بھی ہو گیا, مردود بھی ہو گیا. اما جب ابلیس کے سجدے کام نہ آئے تو ابلیس نما جو نبی کے ارد گرد ہے, صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا سننے والے محترم, حیدری, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سننے تو اب میں بتا دوں احسن کیسے بنتا ہے. ایک مجلس میں ممکن نہیں اس پر اشرا پڑھا جا سکتا ہے, چونکہ ابھی میرے بھائی مجلس کو خطاب کرنے والے, میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا, بس بات کو تمام کرتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر. سنیے احسن کیسے بنتا ہے. بے عمل کے نماز ایک عمل, روزہ ایک عمل, حج ایک عمل, زکوٰۃ ایک عمل, اطاعت والدین ایک عمل, غریب و یتیم و مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک عمل, غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ایک عمل, پیاسوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا ایک عمل, بھٹکے کو راستہ دکھانا ایک عمل, ضعیف کو راستہ پار کرانا ایک عمل ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک عمل, بے سایہ لوگوں پر سایہ بن جانا عمل. لیکن احسن عمل کب بنے گا؟ اب اتنے عمل کے میں بتانے لگوں گا کہ احسن کیسے بنے گا, تو بھی ایک مجلس تھوڑی مجھے اشرا کروائیے تو میں بتاؤں, پوری توجہ. لیکن چونکہ آپ جمع ہوئے ہیں کہ مجلس کے لیے, تو میں ایسا کروں گا جیسے شعرا لوگ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں. پوری ہجرت اگر سننا تو 2 مصرے سن لیجئے ان سے, بیٹھے ہوئے ہم سے سنیے گا تو کم سے کم ہجرت سننے کے لیے 5 مجلسیں چاہیے. تو یہاں پر تقاضا یہ ہے کہ خطابت سے کام نہ لیا جائے, تقاضا ہے کہ شعرا کے حوالے سے کام لیا جائے. شعر نہیں پڑھوں گا, شعرا کا راستہ اختیار کروں گا. اگر شعر پڑھ کے مجلسوں میں ہم لوگ پڑھنے لگیں گے تو پھر شعرا کے مجلس پڑھنے لگیں گے. وہ خطیب ہمیں نقطہ نہیں پڑھتے, شاعروں کے شعر پڑھے جا رہے, ہمیں شعر پڑھنے کے لیے آپ کو تھوڑی بلایا گیا ہے, اس کے لیے ایک سے شعرا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نقطے سنائیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں, جو جس کا کام اسے کرنے دیجیے. سنیے میرے تم, مولا سلامت رکھے, آپ کے چہروں کی چمک بتا رہی کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. بس سنیے احسن کیسے بنتا ہے. نبی کی حدیث کے مطابق میں ہوا میں باتیں نہیں کروں گا حوالے کے ساتھ, کہ سارے عمل میں نے ابھی سارے عمل گنوائے بھی, تھوڑے گنوائے تھے. اب ہر عمل کیسے احسن عمل بنے گا جو اللہ نے ہم کو قرآن میں کہا ہے. تو رسول نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا, کہا الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے, پلر ہے. ان قبلت قبلت ما سوا, ان ردت ردت ما سوا. سارے اعمال کی بنیاد ستون نماز ہے. تو نماز بھی ایک عمل ہے. تو نماز عمل, احسن عمل کیسے بنے گی؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو سارے عمل سمجھ میں آ جائیں گے. بس سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ. اتنی دیر جو میں نے آپ کو زحمت دی ہے اور آپ دھوپ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں, شہزادی اس کا آپ کو اجر دیں گی, اور میں بھی سائے میں ضرور ہوں لیکن آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں سائے میں پڑھ رہا ہوں. پسینے میں آپ بھی ڈوبے ہیں, پسینے میں بھی ڈوبا ہوں. تو جو فرمائیے گا, بس سنیے, انشاءاللہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے. سارے اعمال کی جڑ ہے نماز. تو نماز بھی ایک عمل. نماز پڑھو گے, نیت کی, نماز عمل, قیام عمل, رکوع عمل, سجدہ عمل, قعود عمل, قیام عمل, تشہد عمل, سلام عمل. سارا آپ نے عمل انجام دے دیا اور مسجد کی سیڑھیوں سے اترنے لگے. آپ نے نماز پڑھی تھی, نماز تھی عمل, اذان سے لے کر عمل, نماز بلاوا, پوری توجہ, نماز عمل, اللہ اکبر عمل, اشہد ان لا الہ الا اللہ عمل, محمد رسول اللہ عمل, علی ولی اللہ عمل, حی علی الصلاۃ عمل, حی علی الفلاح عمل, حی علی خیر العمل عمل, اللہ اکبر عمل, لا الہ الا اللہ عمل, اقامت عمل, تکبیرۃ الاحرام عمل, ذکر عمل, تشہد و سلام عمل, سجدے اور رکوع عمل, تسبیح عمل, دعا عمل. اب عمل کمپلیٹ ہو گیا. اب نمازی مسجد کی سیڑھیاں اتر کے گھر جانے لگا. نیچے فقیر بیٹھا تھا, اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, آپ نے فقیر کو جو دے دیا, یہ ہے زکوٰۃ. اب آپ کی نماز جو عمل تھا وہ احسن عمل ہو گیا. یا علی یا علی یا علی یا علی.
سنیے سنیے، ابھی نقطہ مکمل نہیں ہے، نعرہ بعد میں لگائیے گا، بات پوری ہو جائے. بھائی اتنی دیر سے آپ نے اتنے رکن ادا کیے تو ایک نماز کا عمل بنا، اذان سے لے کر اقامت، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر ذکر، تشہد، سلام، قعود، قیام، یہ سارا عمل تھا. لیکن فقیر کو زکات دے دی، حق دے دیا، تو یہ نماز عمل احسن عمل بن گیا. اگر علی کی ولایت کے ساتھ نماز پڑھی تو یہ خیر عمل. دونوں ہاتھ بلند کر کے مشل حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد اور فرما رہے ہیں. اگر آپ نے غریب کی مدد کی چاہے 1 روپے سے 1 آنے سے تو عمل نماز خیر عمل ہو گیا. اور ولایت علی کے ساتھ اگر نماز ادا کی تو عمل خیر عمل ہو جائے گا، فقیر کی مدد کی تو احسن عمل ہو جائے گا. اب پتا چلا غدیر میں حی علی خیر العمل کا نعرہ کیوں لگوایا، کیونکہ احسن عمل کے نعرے کے لیے سورہ ملک تو نازل ہو چکا تھا، احسن عمل تو آ چکا کہ بھئی غریب کا حق دو گے تو نماز احسن عمل بنے گی. عزیزان محترم، آخری حج کے موقع پر غدیر میں حی علی خیر کا عمل نعرہ لگوا کے بتایا جب تک علی کی ولایت کے ساتھ نہ پڑھو گے خیر عمل نہیں ہو سکتا. اور جب کوئی مرتا ہے تو نماز میت میں ایک ہی چیز کہی جاتی ہے، کسی کو ہم نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا، حج کرتے نہیں دیکھا، زکات ادا کرتے نہیں دیکھا، اطاعت والدین کرتے نہیں دیکھا، یتیموں کی مدد کرتے نہیں دیکھا. ہم نے مجلسوں میں نعرہ لگاتے دیکھا، محفلوں میں سبحان اللہ کہتے دیکھا، ذکر علی کرتے دیکھا. تو ہم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہم لا نعلم الا انت خیرا، ہم نے سوائے خیر کے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. مطلب یہ ہے جو علی علی کرتا ہے اسی کا عمل خیر عمل ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد دیکھیے ہر عدالت میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. شورا حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ کتنا بڑا مفہوم آپ نظم کر دیا ایک مصرے میں، جب تک دوسرا مصرع نہ لگے شعر نہیں ہو سکتا. مفہوم مکمل ہوتا دوسرے مصرے کے ساتھ. تو ایک مصرع میں نے سنا دیا، ایک مصرع اور سن لیجئے. یہ سورہ ملک تھا، سورہ مزمل، معاف کیجیے سورہ مدثر، اس میں بھی اللہ نے کہا ہے 40ویں مجلس ہے، میں نے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریر کے موضوع کو منتخب کیا. بتائیے اہل بیت آپ نے بحمدللہ بہت اچھے سے محسوس کیا، میں شکر گزار ہوں. میں اس کو سنیے اور مسائب پڑھ کے بات کو تمام کرتا ہوں. کیا ہے سورہ مدثر میں؟ مر گیا، انتقال ہو گیا، برزخ کا عالم ہے، اب محشر کی بات ہے، رزلٹ کی بات ہے. سب رسول نے بتا دیا احسن عمل کیا ہے، خیر عمل کیا ہے، میں نے سب پڑھ دیا. اور ممکن نہیں تھا ایک تقریر میں نے سمیٹ کے کوشش کر کے تاکہ مفہوم ادھورا نہ رہ جائے. بس سنیے بات کو تمام کرتا ہوں بہت سنجیدگی سے. لیکن اس کے بعد آپ نے بڑے اچھے نعرے لگائے. میں تو مولا کا عاشق ہوں، جب بہت تیز نعرہ لگتا ہے تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. ایک نعرہ اس کے بعد مسائب سے پہلے آپ اور سب دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیں گے. انشاءاللہ جہاں تک آواز جائے گی وہ علاقہ محفوظ رہے گا اور آپ سب کے سارے مسائل مولا حل کریں گے. اور سب کو مولا نجف اشرف بلائیں، جو جا چکے ہیں بار بار جائیں. سنیے میدان محشر کا منظر ہے، قرآن ہے، سورہ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل نظر بیٹھے ہوئے. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات عما یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وما كنا نخوض مع الخائضین وما نکذب بیوم الدین. ہائے ہائے، پوری توجہ. کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا کہ روز محشر لوگ اپنے گناہوں میں رہین ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، فرشتے ان کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے، سنیے، گھسیٹتے ہوئے سقر کی طرف، دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور انہیں جھونکا جا رہا ہوگا. بہت بڑی تعداد ہوگی. اللہ
حرف مستثنا ہے نا، جیسے انگلش میں سینٹینس کے بیچ میں اینڈ لگ جاتا ہے تو ادھر کا سینٹینس اور ادھر کا اور، ویسے عربی میں واو حرف عطف ہے، الا حرف مستثنا ہے. پوری توجہ جانے محترم. تو آئے گا الا اصحاب الیمین، لیکن اور لیکن جو دستے یمین والے ہیں، ہائے ہائے دستے یمین و یسار. بھائی جو عربی نہیں پڑھا ہوگا، دیکھیں ہمارے میسم بھائی بیٹھے ہیں سعودیہ میں نوکری تو کرتے ہیں، یہ بتا دیں گے یمین و یسار کیا ہے. جو دائیں طرف والے ہیں، یہاں سائڈ سے مطلب نہیں ہے، یہاں صحیح اور غلط سے مطلب ہے. قرآن میں جو یمین اور یسار جو ہے نا، یہاں سے مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط، رائٹ اور رانگ. لیکن جو یوں استعمال ہوتا ہے عرب میں کہ جیسے داہنا بایاں ہوتا ہے، لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، یمین رائٹ اور یسار لیفٹ. تو یہ قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اصحاب الیمین، تو یہاں رائٹ سائڈ کی بات نہیں اللہ کر رہا ہے، رائٹ راستے کی بات کر رہا ہے، راہ مستقیم کی بات کر رہا ہے. بھیا قرآن ہے، رحمت نقوی کا بیان نہیں. اس پر آپ کی خاموشی مجھے اچھی نہیں لگے گی. بڑی دیر سے خون جگر نکال کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس پر خاص توجہ چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں میں جکڑے ہوں گے، رہین ہوں گے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کیا ہے؟ الا اصحاب الیمین. لیکن جو اصحاب یمین ہیں، راہ مستقیم والے ہیں. یہ راہ مستقیم کیا ہے؟ رسول نے کہا راہ مستقیم والے نجات پائیں گے، جنت جائیں گے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ راہ مستقیم کہاں سے نکلتی ہے؟ بیت المقدس سے یا بیت الحرام سے یا مسجد نبوی سے، مکے سے کیا مدینے سے، عرب سے کیا عجم سے؟ رسول چپ ہے. اتنے میں مسجد کے دروازے پر باب علم کا دروازہ نمودار ہوا. ایک مرتبہ رسول نے کہا ھذا صراط مستقیم، علی ہے صراط مستقیم. مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں لوگ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالیں گے، لیکن اصحاب یمین جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے جو علی والے ہوں گے وہ جنت والے ہوں گے. صلوات پڑھ دے محمد علی حیدری. سنیے، میں نے کوشش کی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے چاہا کہ تقریر کو اور مضبوط کر دیا جائے، بس بات کو تمام کرتا ہوں. آیت پوری سن لیجئے. الا اصحاب الیمین، لیکن دستے یمین والے بڑے مزے میں ہوں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، باقی سب دوزخ میں ڈال دیے گئے. اچھا جنت و دوزخ کی لوکیشن کیا ہے؟ یہ دوزخ ہے، نیچے سارے طبق ہیں، جنت اس کے اوپر ہے، اسمارٹ بلندی پر، کوئی پل ول نہیں ہے، دوزخ کے اوپر سے نکلنا ہے، کوئی پل نہیں بنا ہے. وہ بال سے باریک تلوار سے دھار سے تیز، وہ صرف مثال دی گئی ہے، کوئی پل ول نہیں ہے. سنیے گا غور سے، کوئی پل نہیں ہے. کہا جو حق والے ہوں گے، نام اعمال دستے راست میں ہوں گے، صراط مستقیم والے ہوں گے، یعنی علی والے ہوں گے، وہ مثل ہوا گزر جائیں گے. ہم اگر کیسے گزر جائیں گے؟ ہم ایسے گزر جائیں گے. عام محرم میں 9 محرم کو ہم جب اس انگاروں کے اوپر سے علی والے گزر جاتے ہیں، وہاں بھی گزر جائیں گے. حیدری گزر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ قرآن ہے جناب، سن لیجئے بہت غور سے. یہ میری طرف سے ایک لفظ نہیں ہے، اٹھا کے دیکھ لیں، میں بھی موجود ہوں. قرآن لے آئیے. اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں. صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد. قرآن کافی والوں کو بھی سنا رہا ہوں، قرآن کافی والوں کو سنا رہا ہوں. آپ تو اہل بیت قرآن والے ہیں، آپ کی بات ہی الگ ہے. بس سنیے، 2 منٹ میں بات مکمل ہو رہی ہے، آگے آیت ختم نہیں ہے. جب انسان کھایا پیا مزے میں ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ ہم کہیں باہر ملک میں جائیں مجلس پڑھنے کے لیے اور ظفر بھائی محفل پڑھنے آ جائیں، ایک دم سے ان کی نظر پڑ جائے، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، بے ساختہ کہیں گے رحمت صاحب ارے یہ کیا حال آپ کا ہے؟ تو میں اپنا حال بتاؤں، کیونکہ یہ ہمیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں جانتے ہیں. تقریر تمام ہو گئی، خدا قسم تقریر تمام ہو گئی. میں آپ کو جس جگہ پہ لے کر آیا ہوں خاموش نہ بیٹھیں گے. اللہ اصحاب الیمین قرآن کیا سنا؟ سورہ مدثر، حوالہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ خاموش مت بیٹھیے گا. جنت والے چلے جائیں گے. جنت کوئی 4 دیواری کی جیل نہیں ہے، جنت قصر ہے، اور قصر میں بڑا دروازہ ہوتا ہے، شباک ہوتی ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، ونڈوز ہوتی ہیں. کیا سننے بھائی؟
اب جب آدمی مزے میں کھایا پیا ہوتا ہے، کوئی بھوکا دکھ جائے مفلوق الحال میلے کپڑوں میں، تو علاقے لوگ ارے یہ آپ کا حال کیا ہو گیا، ایسے کیسے آپ تو پہنے نہیں تھے، کیا ہو پیسے سے آپ تو اپنا حال بتائے گا. تو جنت والے کھڑکی کھولیں گے اور جھانک کے دیکھیں. یہ قرآن ہے، تفسیر سنا رہا ہوں، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے. جنت کی کھڑکی کھول کے اہل جنت کہیں گے دستے یمین والے، اس میں کچھ چہرے پہچان والے ہوں گے. میں سب چیزیں میں نہیں پڑھوں گا، کچھ آپ بھی سمجھیے پوری توجہ. کچھ بہت معروف چہرے ہوں گے جہنم میں، تو پتہ ہے آدم سے لے کر اور قیامت تک اتنے لوگوں کی کسی کو کون پہچانے گا، لیکن وہ اہل جنت کچھ خاص لوگ جو ہوں گے ان کو ضرور پہچانیں گے. تو قرآن میں لکھا ہے کہ جب کھڑکی سے جھانک کے جہنم میں دیکھیں گے تو کچھ لوگ اپنے گناہوں میں جکڑے ہوں گے، تو سوال کریں گے ما سالککم فی سقر. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ ما سالککم فی سقر. اہل جنت کہیں گے ارے کون سی شے تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے قالو، بولیں گے قالو لم نکو من المصلین. ارے ہم نماز والے نہ تھے. ہائے 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 یا علی یا علی. جملہ سماعت مولا مجھے توفیق دیجئے میں آپ کے چاہنے والوں تک یہ مفہوم پہنچا دوں. کیا جملہ ہے؟ ما سالککم فی سقر. اہل جنت کہیں گے بھئی کون سی شے تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ پوری توجہ، کون سی شے تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ قرآن کے اندر آیت ابھی مکمل نہیں ہے، آگے کی ہے، ٹکڑا کیا کرے؟ قالو لم نکو من المصلین. مصلین ہے مفعول کا صیغہ. مصلین انہیں کہتے ہیں جو نماز پڑھ چکے، پڑھنے والا نہیں. کیا سننے بھائی، کیا سننے؟ صلاۃ نماز، مصلین نماز پڑھنے والے. نماز فارسی اور اردو ہے، عربی میں صلاۃ کا مطلب نماز. قرآن ہے، میرا بیان نہیں. کیا ہے؟ قالوا لم نکو من المصلین. ہم نماز والے نہ تھے. تو وہ اہل جنت کہیں گے، دیکھیے یہ قرآن کے اندر نہیں، یہاں سے میرا نقطہ ہے. تو اہل جہنم سے اہل جنت کہیں گے ارے نماز والے تم نہیں، ہم نے تو تم کو میدان عرفات میں نماز پڑھتے دیکھا، ہم نے تو تم کو مصلی ابراہیم پہ مصلی بناتے دیکھا، ہم نے تو تم کو میدان مینا میں نماز پڑھتے دیکھا، ہم نے تو تم کو طواف خانہ کعبہ کی نماز دیکھی، ہم نے تو تم کو مسجد نبوی میں سید المرسلین کے پیچھے نماز دیکھی، ہم نے تو ان کی جماعت کے ساتھ نماز دیکھی. پھر دوزخ میں کیوں لے آگے ہو؟ کہ نماز دو طرح کی ہے، ایک روح نماز ہے، ایک جسم نماز ہے. جسم نماز یہ پنجگانہ نماز تھی، روح نماز علی کی ولایت تھی. ہم نے ولایت چھوڑ دی، نماز پڑھ لی، اس لیے جہنم میں آ گئے. صلوات پڑھ دے محمد رال بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد رال محمد. ہاں بھائی مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوں. مولا کے نعرے سے طاقت ملتی ہے. وامق جونپوری کا شعر پڑھوں گا، نعرہ آپ لگا دیے گا. دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک. وامق جونپوری صاحب کا یہ مصرع ہے، شعر ہے. دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں، یعنی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ. حیدری اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرد مومن کے سال ثواب 40ویں کی مجلس ہے. دھوپ میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزوں کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے. ابراہیم پور میں مجلس ہو رہی ہے. جلال پور کے مومنین بھی ہیں، ماحول کے بھی مومنین ہیں، بڑے گاؤں کے بھی مومنین ہیں، اطراف کے جو بستیاں ہیں، شاہگنج سے بھی مومنین آئے ہوئے ہیں. کیوں کہ اگر کسی کا کوئی گزر جائے، خدا نہ کرے کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، تو دوست احباب رشتہ دار سب آتے ہیں تسلی دینے کے لیے. ایک ہی مظلوم بیٹا ایسا تھا کہ جو اس تمنا میں تھا کہ کوئی تعزیت دے آ کے، لیکن کسی نے تعزیت نہ دی، تعزیانے لے کر آئے. باب عزا چونکہ ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے، عموماً 40ویں مجلس میں بچوں کی تسلی کے لیے امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. لیکن میں اس وقت نہیں پڑھوں گا، شاید ہمارے بھائی حسینی صاحب پڑھ دیں، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھوں گا. ابھی سوچ خانی ہو رہی تھی، آپ امام سجاد کا پڑھا جا رہا تھا، تو میرا دل میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ اس کے مصائب پڑھوں گا. اور مرحوم کی جو ولدیت ہے وہ سجاد صاحب کے بیٹے آل حسن صاحب تاریخ امامت میں
جیسا مظلوم یہ امام ہے، امام حسین بھی مظلوم ہے، لیکن سید سجاد کی مظلومی کو آدمی تصور نہیں کرتا ہے۔ کیسے مولا علی رسول خدا جب دنیا سے جا رہے تھے تو سرحانے مولا علی وصیت سننے کے لیے کھڑے تھے، مولا علی جا رہے تھے، امام حسن کھڑے تھے، امام حسن جا رہے تھے، امام حسین کھڑے تھے، چوتھے امام جا رہے تھے، پانچویں امام کھڑے تھے، 11ویں امام جا رہے تھے، ہمارا آخری امام سرحانے وصیتیں سن رہا تھا۔ تاریخ کا سلسلہ ہے کہ جو امام جا رہا ہوتا وہ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، اور جو بعد والا امام ہوتا وہ کھڑے ہو کے وصیت سنتا ہے، لیکن ایک ہی مظلوم ہے۔ ارے جو جا رہا ہے وہ خون میں ڈوبا ہوا، بازو پہ عباس کا خون، سینے پہ اکبر کا خون، چہرے پہ علی اصغر کا خون، بدن پہ قاسم و محمد، حبیب و سعید و زہیر کا خون، شانہ پکڑ کے کہہ رہا اے بیٹا سید سجاد، بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے، اے میرے لال آنکھیں کھولو، بابا رخصت آخر کے لیے جا رہا ہے۔ سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، ارے یہ وہ مظلوم ہے، ارے جو مرنے جا رہا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جسے رہنا ہے وہ لیٹا ہوا ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ مرحوم کے درجات کو عالی کرے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ بس سنیے، میں آپ کو احساس دلاؤں گا، ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا، انشاءاللہ ہمارے بھائی مصائب امام حسین یا جو مناسب سمجھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں اتنا سنیے، میں احساس دلا کر مجلس کو تمام کرتا ہوں کہ مسافر آپ لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں شورا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے محمد حسینی صاحب، ہمارے بھائی مولانا ہم، ظفر بھائی، شوذب صاحب وغیرہ وغیرہ جو بھی شورا ہیں، یہ سب مولا کے ذکر کے لیے سفر میں رہتے ہیں۔ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتے ہیں، مجبوری میں اچانک کبھی کچھ ایسا ہوا، تو اگر دو شاعر ہیں آپ حضرات ایک سلوات پڑھ دیے، آئیے قبلہ تشریف لائیے۔ اور سلوات پڑھے استقبال میں۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد رحمۃ۔ کسی مجبوری میں، کیونکہ تابڑ توڑ کبھی جیسے ایام اعظم محرم سفر میں ہم لوگ کے سفر تابڑ توڑ ہوتے ہیں، ویسے رجب شعبان میں شورا کے ہوتے ہیں۔ لمبا سفر مثلا کہیں چنئی سے بامبے سے آنا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے۔ میں مثال سے احساس دلانا چاہتا ہوں، ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ جب دو لوگ ہوتے ہیں تو جو سفر کی قلت ہوتی ہے کہ ٹکٹ کنفرم نہیں، لیٹیں گے کیسے، بیٹھیں گے، کھڑے کھڑے صحیح، کم سے کم اگر ہم تھک جائیں گے تو ہمارا سامان یہ دیکھ لیں گے، ہم ذرا دیر کے لیے ٹہل کر لیں گے یا کہیں پہ کمر سیدھی کر لیں گے۔ اکیلا اگر ہوتا ہے اور اگر ٹکٹ کنفرم بھی ہوتا ہے تو جو سفر کی دقت ہوتی ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ تو سفر کی بات ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ کسی کو قید ملے، قیدی کی جو مجبوری ہوتی ہے، قید خانے میں کسی کو ڈال دیا جائے، اگر دوست ہوں یا محلے کو یا ملک کے ہوں، بہت لوگ پردیس میں قیدی بنا دیے جاتے ہیں، کبھی خطا کے ذریعے کبھی بے خطا۔ تو اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بھی ہم ہندوستان کے اگر ہیں، اگر باہر ملک میں کوئی ہمیں قید میں ڈال دے اور وہاں کوئی ہندوستانی قیدی مل جائے تو یہ ہم بھول جائیں گے ہم کئی سال کی سزا ہے، تھوڑی تسلی مل جائے گی کہ بات کر لیں گے۔ اور اگر اپنے ہی ملک میں ہیں اور کوئی اپنا عزیز بھی ساتھ میں، مطلب 2 لوگوں قید ہو گئی، 3 لوگوں، تو قید کی دقت جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کوئی قید میں بھی ہو اور مسافرت میں بھی ہو اور پورا خاندان ہو، پھوپھیاں ساتھ میں ہو، بھائی ساتھ میں ہو، ماں ساتھ میں ہو، رشتہ دار ساتھ میں ہو، چچیاں ساتھ میں ہوں۔ عزیزوں، اکثر بیشتر مجھ سے اب کی کسی نے سوال کیا کہ مولانا لوگ کیسے روایت پڑھتے 2 طرح کی، کہ ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا کہ جہاں دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی، اور کبھی کسی مولانا نے پڑھا کہ جناب سکینہ ایسے قید خانے میں تھی کہ جہاں وہ سانس نہیں لے پاتی تھی تو سب طرف سے بند تھا۔ تو یہ 2 طرح کی روایتیں کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اصل میں آپ نے ایک ہی روایت کو، 2 روایتوں کو ایک روایت میں کسی سے سن لیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سننے کا فرق ہے یا پڑھنے کا فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اہل حرم کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام آئے، جب ان کو اسیر کیا گیا اور جب قید میں ڈالا گیا ہے تو ایک قید خانے نہیں رکھا گیا، جتنے اہل حرم تھے سب کو اس قید خانے میں رکھا گیا کہ جس کی چھت نہیں تھی، دن میں عرب کی دھوپ تھی، رات میں عرب کی شبنم تھی، یعنی وہ برف زیادہ ٹھنڈی اور رات دن میں آگ سے زیادہ گرم۔ اور سید سجاد کا اور جناب سکینہ کا جو قید خانہ تھا، ارباب ازا کلیجہ تھام کے سنیے گا جو روایت میں پڑھ رہا
ہو، وہ بالکل برابر برابر میں تھا۔ سید سجاد کے قید خانے کی چھت بہت نیچی تھی کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اتنی نیچی چھت تھی، اور بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، کمر پہ لنگر تھا، اور جو پیر کی بیڑی تھی وہاں سے ایک زنجیر اور ایک سریا جو تھی وہ کمر کی زنجیر سے اس کا سرا بنا تھا کہ سریا کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، چھت کی وجہ سے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو رکوع کے عالم میں تھے۔ یہ سجاد کی مظلومی تھی۔ اور جناب سکینہ کا قید خانہ ایسا تھا، چھت نیچی نہیں تھی، چھت تو بڑی تھی، اس میں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی روشن دان نہیں تھا۔ سکینہ کا دم گھٹتا تھا، ایک دراز جو گلی کی طرف تھی، جو باہر گلی تھی، جب سانس گھٹتی تھی تو جناب سکینہ جا کے اس پہ اپنا منہ رکھتی تھی اور سانس لیتی تھی۔ ایک دراز سید سجاد کے قید خانے والی پوشن میں وہ ہلکی سی دراز تھی، جب سکینہ تڑپ جاتی تھی تو کہتی تھی بھیا اکبر نہیں ہے، چچا نہیں ہے، بابا نہیں ہے، اے بھیا ہمیں اندھیرے قید خانے سے چھڑا لو، اے بھیا ہم کب رہا ہوں گے۔ ارے بابا پہ رونے بھی نہیں دیا گیا۔ اے بھیا سید سجاد سمجھاتے تھے بیٹا ایک دن وہ آئے گا، صبر کرو، ہم تمہیں لے چلیں گے، جب رہا ہو جاؤ گی ہم کربلا لے چلیں گے، بابا کی قبر پہ رو لینا، پھر ہم مدینے چلیں گے، سغرا سے مل لینا اور دانی سے اپنا حال بتا دینا۔ کہا ہاں بھیا چھڑا لینا، مجھے مدینے لے چلنا، میں سغرا سے کہوں گی سغرا تمہیں ملال تھا کہ تمہیں بابا کیوں نہیں لے گئے، ارے کم سے کم تیری ردا تو باقی ہے، منہ پہ تماچے تو نہیں ہے، اس پہ تازیانے تو نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ ایک دن وہ آیا، یزید نے سید سجاد کو بلایا، وہ مجلس تمام ہے، احساس کریے گا، سید سجاد سے کہا تم آزاد ہو۔ ایک مرتبہ ہتھڑیاں کھولی گئی، بیڑیاں کاٹی گئی، جناب زینب سے کہا سجاد سے یہاں رہو گے یا مدینے؟ کہ میں پھوپھی سے پوچھ لوں۔ عزیزان محترم سید سجاد اب آئے پھوپھی کے قید خانے میں، جناب زینب کی نظر پڑی کہ سید سجاد وہ مجلس تمام ہے، میرے لال یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری ہتھکڑیاں کہاں ہیں؟ تمہاری بیڑیاں کہاں ہیں؟ تمہارا توق کہاں ہے؟ تمہارا لنگر کہاں ہے؟ سید سجاد نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں کہہ کے رک گئے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، یہ کیسے ممکن؟ کہا پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے۔ 3 مرتبہ تکرار کی، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے۔ ایک مرتبہ قید خانے کا رک کیا، ہائے سکینہ میری بہن مجھے معاف کرنا۔ عزیزوں قیدی کے لیے عید کا دن ہوتا ہے جب رہائی کی خبر ملتی ہے، سجاد کے لیے وہ مرنے کا دن ہو گیا۔ تڑپ کے گرے، غش آیا، پھر اٹھے، پھر غش آیا، دوڑتے قبر سکینہ پہ گئے، تعویذ پہ ہاتھ مارا، اٹھو سکینہ ہم آزاد ہو گئے، سکینہ تیرا بھائی اب چین سے نہ رہے گا۔ 40 سال کربلا کے بعد سجاد زندہ رہے، 2 باتوں پہ روتے رہے۔ جب پانی آیا، واللہ قد قتل ابی اتشر، خدا قسم میرا بابا مارا گیا، اور دوسرے روتے تھے ہائے سکینہ سب آزاد ہو گئے، میری بہن آزاد نہ ہوئی، مجھ سے کہتی رہی ہائے سکینہ ہائے سکینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ان بلند ہوتے رحمتوں بلند ہوتی آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام متعلقین کو توفیق صالح ثواب عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بیمار کو شفا عطا فرما، کمزور کو صحت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہمارے بچے جو پڑھ لکھ کر بیٹھے ان کو اچھی سے اچھی نوکری، اچھی سے ملازمت عطا فرما، جو کاروبار کریں ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تمام آیت اللہ اعظام علماء فقہا خطبہ شورا نوحہ خواہ نوحہ گو مرثیہ خواہ مرثیہ گو انجمن ہے ماتمی فرش ازا بچھانے والے نام حسین پر لنگر لٹانے والے، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر صحت کے ساتھ باقی رہے، ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرما کہ نام حسین پہ خرچ کرتے کرتے تھک جائیں، ان کے مال میں کمی نہ ہو۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناز و مان میں شمار فرما۔